بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ آج تیسرا درس ہے الرحمن الرحیم۔ بے پناہ مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کل گفتگو ہوئی تھی رب العالمین پر کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا اور اس کائنات میں انسان تخلیق خدابندی کا شاہکار ہے۔ انسان کے فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے، انٹلیکچول ڈیولپمنٹ کے لیے اور اسپریچول ڈیولپمنٹ کے لیے اللہ رب العزت نے ضروری وسائل اور ذرائع فراہم فرمائے۔ انسان کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے کس قدر اہتمام اور باریکی کے ساتھ خلق کیا ہے۔ یہاں تک کہ مطالعہ کرنے والوں نے کہا کہ یہ پوری دنیا عالم اصغر ہے اور عالم اکبر ہے اور انسان عالم اصغر ہے۔ جو کچھ پوری کائنات میں ہے، جو کاریگری اور صنعت ہے، وہ انسان کی ذات میں تنہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کائنات کو بنایا اور انسان کو اتنے اہتمام کے ساتھ بنایا اور اس کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ آخر کوئی غرض، کوئی مقصد یا کچھ اور؟ الرحمن الرحیم اس ربوبیت کی بنیاد کو بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اس تخلیق کے پیچھے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ صرف رحمت ہے، جسے اردو زبان میں ہم احسان سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ محبت ہے انسان سے اللہ رب العزت کی، رحمت اور محبت ہی بنیاد ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا، اس کے فضل کا ظہور ہو۔ رحمت اور احسان یہ اللہ رب العزت کی وہ صفت ہے جو پوری کائنات کو عام ہے اور خصوصی حصہ انسانوں کو ملا ہوا ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، انسانوں کو، جنوں کو، جمادات کو، نباتات کو، حیوانات کو، پوری کائنات کو۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس محفوظ رکھے، جو اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد اور قیامت میں عدل ہو جانے کے بعد ایمان والوں کے ساتھ، کامیاب لوگوں کے ساتھ اللہ رب العزت اس رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ اور رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اس دنیا پر اللہ نے تقسیم کیا۔ وہ ایک ہی حصہ ہے جس میں باپ اپنے بیٹے سے بے انتہا پیار کرتا ہے، ماں اپنے اولاد کے بغیر جینے کا تصور نہیں کرتی، اور صرف انسانوں میں نہیں بلکہ حیوانات میں بھی۔ حیوانات میں بھی جو تناسل کا سلسلہ ہے، مائیں جو مادہ نسل ہے وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے پیار کرتی ہے، محبت کی زبان جانور بھی سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو لوگ شیروں کو پالتے ہیں تو شیر بھی اپنے مالک کو پہچان کر ان کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے اپنائیت کا اور محبت کا، وہ لوگوں سے چھپا ہوا نہیں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصوں میں سے جو ایک حصہ زمین پر تقسیم ہوا ہے، اس کا وہ اثر ہے۔ یہاں تک کہ بہت سے وہ انسان ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی اس رحمت کا مس یوز بھی کیا، کہ اولاد کے ساتھ محبت اللہ نے فطری طور پر ان کو ودیعت فرمائی، لیکن اولاد کی محبت میں اتنے زیادہ وہ آگے بڑھ گئے کہ اپنی اولاد کو نفع پہنچانے کے لیے دوسروں پر ظلم کرنے لگے۔
جو بھی لوٹ مار کا معاملہ ہوتا ہے، جو کرپشن کا میٹر ہے یا دوسروں کے حق کو غصب کرنے کا معاملہ ہے، اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے۔ آدمی اگر اپنی ذات کے لیے کمانا چاہے تو بہت تھوڑی آمد میں اس کا کام چل سکتا ہے، لیکن اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، اپنے خاندان کو اسٹیبل کرنے کے لیے آدمی اس طرح کے بہت سے کام کرتا ہے جو انسانیت کے لیے شرمناک ہے۔ تو یہ سب مس یوز کر رہا ہے وہ اس رحمت اور شفقت کو جو اللہ رب العزت نے اس کے سینے میں اس کی اولاد کی اور اس کے عزیز و اقارب کے تئیں ڈالی۔ رحمت کے دو ظاہرے ہیں کہ جس سے محبت ہو، اس کی کامیابی کے لیے کوشاں رہنا، اس کی ترقی کا آرزو مند ہونا، اور اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کے لیے بے چین ہو جانا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت اور شفقت جو اپنی امت کے تئیں ہے، تو تم لوگوں کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ ان پر بہت شاق گزرتی ہے، تمہاری کامیابی اور ترقی کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں۔ یہی وہ رحمت ہے کہ عدل اس کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے کا حق مارنے کے لیے، دوسرے کا حق مار کر کے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو آگے بڑھانا یہ ظلم ہے۔ اپنے نفع کے لیے دوسرے کا نقصان کرنا یہ ظلم ہے۔ جو آدمی نفع پہنچائے اس کو نفع پہنچانا، اور جو نقصان کرے اس کا نقصان کرنا، یہ عدل ہے۔ اور رحمت اس سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ بغیر کسی اجر کی توقع کے صرف دوسرے ہی کے فائدے کے لیے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، یہ رحمت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیم دی ہے، آپ نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو گیونگ اینڈ پر ہے، جو لوگوں کو دینا چاہتا ہے، جو جیتا اس لیے ہے تاکہ اس کی ذات سے دوسرے لوگوں کا فائدہ پہنچائے، وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ اور وہ آدمی جو ٹیکنگ اینڈ پہ ہے، وہ ہر وقت اپنی ضروریات ہی دوسرے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، وہ آدمی ادنا درجے کا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایمان والے کو دینے والا بننا چاہیے، نہ کہ لینے والا۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بننا چاہیے، نہ کہ فائدہ اٹھانے والا۔ اگر دوسرے لوگوں کی طرف سے اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو اس کا انتقام لینے والا نہیں بننا چاہیے، بلکہ نظر انداز کرنے والا بننا چاہیے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی تھا کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ مقروضین کے قرضے آپ اپنے ذمے لے لیتے تھے، لیکن جب اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے ہیں تو آپ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ انبیاء مال کی میراث تقسیم نہیں کیا کرتے، اس لیے کہ مال کو سمیٹنا، مال کو سینتنا یہ ان کی فطرت میں نہیں ہے۔ انبیاء ایمان کی اور علم کی میراث کو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی معاملہ یہ رہا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا تو جنازہ اس وقت آپ پڑھاتے تھے جب پوچھ لیتے تھے کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی حق تو نہیں، کسی کا کوئی قرض تو نہیں۔ اگر معلوم ہوتا کسی کا کوئی قرض ہے، اگر اس کے وارثین ہوتے تو آپ ان سے ادائی کے لیے کہتے، ورنہ آپ فرماتے کہ اگر کوئی اس کا وارث نہیں ہے تو اس کے قرض کی ادائیگی کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ سطح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فرمایا، اور امت مسلمہ میں بہت کچھ اس کی برکات اور اس کے ثمرات آج بھی موجود ہیں۔ اس کی بنیاد وہی رحمت ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، دوسروں سے فائدہ اٹھانا نہیں، دوسروں کے لیے قربانیاں پیش کرنا، اپنے لیے دوسروں سے قربانی نہ لینا۔ یہی ذہن اسلام کو مطلوب ہے کہ اگر کوئی حکومت کی کرسی پر ہے
تو عوام کی شفقت کے لیے وہ کام کرے، وہ منصوبے وہ لائے جس سے عوام کو، رعایا کو، اہل ملک کو زیادہ سے زیادہ فیض پہنچنے والا ہو۔ اگر جسمانی علاج کی صلاحیت اللہ رب العزت نے کسی کو دی ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، تو وہ علاج کرے اس اعتبار سے کہ مریض کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والا ہو، مریض سے پیسے وصولنے والا ہونا یہ اسلامی نفسیات کے خلاف ہے، یہ رحمت کے خلاف ہے۔ ایک دوا جو معمولی پیسوں میں مریض کو دی جا سکتی ہے، اگر دوسری دوائیں ایسی دینا کہ جن سے چارجز بڑھ جائیں، تو یہ شفقت کے خلاف ہے، یہ رحم کے خلاف ہے، اور یہ ظلم ہے۔ کوئی بھی پیشہ ہو، وکالت کا پیشہ ہو، انجینئرنگ کا پیشہ ہو، ڈاکٹری کا پیشہ ہو، یا اور بھی دیگر پیشے ہوں، ان تمام کے تمام پیشوں میں اللہ رب العزت کی صفت رحمان اور صفت رحیم یہ مطالبہ کرتی ہے اللہ کے بندوں سے کہ وہ ان تمام پیشوں میں ہیومن فرینڈلی بن کر کام کرنے والے ہوں، کریچر فرینڈلی بن کر کام کرنے والے ہوں، اس احساس کے تحت وہ کام کریں کہ یہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری مخلوق اللہ کا خاندان ہے، الخلق عیال اللہ۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، ان کی ضروریات اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں، اور ان پر نگاہ وہ رکھے ہوئے۔ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ ایسی صورت میں یہ ہماری اور تمام انسانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اللہ رب العزت سے ہم رحم کے امیدوار ہیں اس دنیا میں، اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد آخرت کی دنیا میں، جہاں تمام کے تمام پردے ہٹ جائیں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے زندگی کا حساب پیش کرنا ہوگا، ایسے وقت میں اگر اللہ رب العزت کے رحم کے، اللہ کی شفقت کے، اللہ کے احسان اور اللہ کی محبت کے ہم امیدوار بنتے ہیں، تو اس کا صرف ایک حل ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ ہم اچھا سلوک کرنے والے اور رحم کرنے والے بن کر رہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت اور اللہ رب العزت کی شفقت کا استحقاق اس شخص کو ملے گا جو اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی تخلیق کے ساتھ شفقت کا اور محبت کا معاملہ کرنے والا ہو۔ اس کے علاوہ اگر دوسری نفسیات انسان کے اندر پنپ رہی ہے، فائدہ اٹھانے کی نفسیات، دوسرے کو قربانی کی بھیٹ چڑھانے کی نفسیات، دوسرے کی لاش پر اپنی زندگی کی تعمیر کی نفسیات، تو ایسا آدمی سخت خسارے میں اور سخت گھاٹے میں۔ اس دنیا کے لیے بھی بہت سے لوگ ہیں، وہ ذاتی طور پر انتہائی نیک ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے اور بہت سے کار خیر کرنے والے، لیکن بہت سے لوگوں کے حقوق ان کے ذمہ ہوتے ہیں، کہ بھائیوں کا حق ماننے والے ہوتے ہیں، بہنوں کا حق وہ مارنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں کا وہ حق ماننے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ کتنی ہی دعائیں اللہ رب العزت کے سامنے کریں، وہ کتنے ہی وہ صدقات پیش کر دیں، لیکن قبول نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ کبھی بھی جو کے دانے بونے سے گندم کی کاشت نہیں ہو سکتی۔ ببول کی ہم کاشت کریں گے تو کبھی گلاب کی فصلیں ہم نہیں کاٹ سکتے ہیں۔ تو جو شخص بے رحمی کی کاشت کرے گا، جو ظلم کی کاشت کرے گا، وہ کبھی بھی خدا کے رحم کی فصل نہیں کاٹ سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا رحم اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک واحد حل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی صفت رحمت کی تقلید کی جائے اور اللہ کی مخلوق کے درمیان اس محبت کو تقسیم کیا جائے اور اسی محبت کی روشنی میں سب کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ اس آیت کا جو مرکزی لفظ ہے وہ رب العالمین، کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی تربیت اپنے ذمے لی ہے، ایک ایک چیز کو حد کمال تک اللہ رب العزت نے پہنچایا ہے، اور اس تربیت اور پوری نگہداشت اس کی بنیاد صفت رحم ہے۔
جب پوری کائنات کی اتنی باریکی کے ساتھ اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی اور اس کا نظام وہ فرما رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی کام کا کریڈٹ نہیں مل سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔